اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کچھ نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کہ بند ہوئے، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزے نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس پر بار بار دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیزیں واپس لائے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر رکھے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر رکھتا ہے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو اس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔
تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کرے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلا ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو، یقین کرو اللہ اپنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کر دے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ کے اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل میں گزر رہا ہے تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کس کس کو راضی کرو گے، ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام ملتا ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی ہوئے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسے کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے، اس سوچ کے ساتھ جیے کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کی کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا میرا رب ہے، جو مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پھر سکون وہی ہے جس کو کم زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ کچھ دکھ کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کرے کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعاؤں میں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزے کو پالو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس پھر ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اگر تم کسی کے معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر حوصلہ دے گا۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا بہت پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔
نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو اور پھر اللہ سے مانگو، دیکھنا اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعاؤں سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ یا اللہ تو سب کرنے پر قادر ہے، اپنے کن سے ہر محبت کو نکاح کی خوشی عطا کرے۔ جب بھی تم ٹوٹ جاؤ گے کسی بھی وجہ سے تو دل میں اللہ یاد آتا ہے نا؟ تمہارے دل کا اللہ کو یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اٹھو اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، رب جوڑ دے گا، سکون عطا کر دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ آؤ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو دلی اور ذہنی سکون عطا کر دے، ہماری دعاؤں میں قبول کر لے۔ حد سے زیادہ سوچنے والا انسان اپنے کندھوں پہ اپنی ناقص سوچوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے، جو تھکاوٹ اور پاگل پن کی حد کو چھو لیتا ہے۔ ہر بات پر حد سے زیادہ سوچ کر اپنی اور دوسروں کی زندگی عذاب مت بناؤ، خوش رہو اور خوش رہنے دو۔